میرے حقیقی والد کی وفات کے بعد نانا نے میری ماں کا حق ثانی جس شخص سے کیا وہ ایک لالچی اور بے ضمیر شخص تھا۔ نانا جان کی زندگی تک اس کا سلوک ہم سب سے ٹھیک رہا، لیکن ان کے مرتے ہی اس آدمی نے جس کا نام مجیب خان تھا اپنی فطرت دکھانی شروع کر دی۔ مجیب ابا کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی، لہٰذا اسے میری ماں کے پہلے شوہر کے بچوں کو پالنا پڑا۔ میرے حقیقی والد ذاتی مکان اور کچھ اراضی چھوڑ گئے تھے، ہمارا خرچہ اسی جائیداد سے نکل آتا تھا، پھر بھی مجیب ابا کو ہم خاد کی مانند بھٹکتے تھے۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ جب حقیقی والد کی وفات ہوئی میں 2 برس کی اور دونوں بھائی مجھ سے کچھ بڑے تھے۔ میرے حقیقی والد کی زرعی اراضی کی پیداوار پر ابا کا گزارا تھا، تبھی وہ کوئی کام نہ کرتے تھے۔ کچھ دن ادھر تو کبھی ادھر ہلکا پھلکا کام ڈھونڈ لیتے اور تھوڑے عرصے بعد کام چھوڑ کر گھر بیٹھ جاتے۔ ان کے دوست بھی اچھی صحبت کے نہ تھے، ابا کو بھی انہوں نے چرس کی لت لگا دی تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ میری ماں ایک شریف عورت تھی، ہر حال میں ان کو گزارا کرنا ہی تھا۔ میرے بھائیوں کو ماں نے اسکول میں داخل کرا دیا کہ بڑے ہو کر انہوں نے ہی گھر کا بوجھ اٹھانا تھا، لیکن ابا نے مجھے اسکول نہ جانے دیا۔ ماں سے کہتے کہ لڑکی کو پڑھا کر کیا کرنا ہے، اس کو گھرداری اور سلیقہ سکھاؤ، یہی عورت کی کامیابی زندگی کی ضمانت ہے کہ وہ سلیقہ شعار اور فرمانبردار ہو۔ بھائی چھوٹے تھے، میری حمایت میں نہیں بول سکتے تھے، یوں میں اسکول جانے سے رہ گئی۔ جن دنوں میں 5 سال کی تھی انہوں نے میری قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ عید میں 2 دن تھے، والد صاحب نے امی سے کہا وقت بی بی میں اپنے دوست کے پاس کسی کام سے جا رہا ہوں، کلثوم کے لیے عید کے کپڑے اور چوڑیاں لینی ہیں تو اسے تیار کر دو، میں اس کے لیے شہر سے ریڈی میڈ کپڑے، نئی جوتی اور چوڑیاں لاتا آؤں گا اور بچی سیر بھی کر لے گی۔ ماں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، سوچا کہ عید کی شاپنگ سے میری بچی خوش ہو جائے گی، سیر بھی کر لے گی۔ انہوں نے مجھے نہلایا اور صاف ستھرے کپڑے پہنا کر تیار کر دیا۔ والد صاحب میری انگلی پکڑ کر گھر سے چل دیے۔ میں جو وقت بی بی کی بیٹی بے وقت ہونے کو باپ کے ساتھ آنکھوں میں سیر سپاٹے کا خواب سجا کر گھر سے نکل آئی تھی۔ شہر جانے کی بجائے ابا ایک بیل گاڑی میں بیٹھ کر آگے گاؤں آ گئے۔ یہ بیل گاڑی ہرے چنوں کی بھری ہوئی تھی اور گاؤں جا رہی تھی۔ تمام راستہ میں ہرے چنے کھائی گئی، مسافرت کا بھی پتہ نہ چلا اور ہم گاؤں آ گئے۔ ابا نے 2 سے ملنے کا تو بہانہ کیا تھا، اصل میں وہ میرے بدلے سے شادی طے کر آیا تھا۔ اس کو 9 وہ لڑکی سے شادی کا شوق تھا، جبکہ امی اس سے 5 برس بڑی اور 3 بچوں کی ماں تھی۔ ہوا یہ تھا کہ انہوں دنوں ابا نے ایک شخص کی لڑکی کو دیکھا تھا، وہ اس کے دل کو بھا گئی۔ یہ والد کا پرانا واقعہ تھا۔ میرے باپ نے اس سے کہا کہ تم مجھے اپنی لڑکی کا رشتہ دے دے، بدلے میں تیرے بیٹے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں گا۔ چنانچہ مجھے میرا باپ اس کے گاؤں لے گیا، وہاں اس نے اپنا نکاح اس شخص کی بیٹی سے پڑھوایا اور میرا نکاح اپنے نئے سالے سے کرا دیا۔ سب کے سامنے یہ فیصلہ کیا گیا کہ میری رخصتی بالغ ہونے پر کر دی جائے گی۔ میرے والد نے جس لڑکی سے نکاح کیا اس کی رخصتی بھی چند ماہ بعد ہونا کرا پائی تھی۔ اس وقت میں اتنی کمسن تھی کہ مجھے علم نہ تھا کہ میری قسمت کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، بلکہ میں تو وہاں موجود لوگوں کی گود میں بیٹھ رہی تھی۔ گھر واپس آنے سے پہلے محلے والوں میں سے کسی نے یہ خبر میری ماں کو دے دی۔ ان کو یقین آیا، مگر جب والد نے گھر پہنچ کر اس خبر کی تصدیق کر دی تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ وہ تو ان پر اعتماد کرتی تھی اور سمجھتی تھی کہ میرا کام ہمیشہ میرا رہے گا، وہ تو کسی اور کا ہو چکا تھا۔ اس کی پیاری بیٹی کے بدلے میں اس کو سوکن مل رہی تھی۔ اس پر میری ماں بہت روئی۔ بیٹی والد سے پوچھا کہ میرا قصور تو بتاؤ، اگر میری سوتن لانی تھی تو میری ہی بیٹی کے بدلے میں کیوں لائے ہو؟ یہ باتیں میری سمجھ دار ہونے پر میری والدہ نے مجھے بتائی۔ جب میں گھر پہنچی تو خوشی سے ماں کی گود میں چلی گئی۔ جس ہستی نے چند گھنٹوں پہلے مجھے خوشی خوشی پیار کیا تھا، وہ اب مجھے لپٹا کر رو رہی تھی۔ دن رات کا رونا میری ماں کا مقدر بن گیا تھا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد میرا باپ اپنی ممدوحہ کو رخصت کروا کے لے آیا۔ وہ دل کو بولی نہیں تھی، لڑکی سی تھی۔ وہ خود اس سے شادی سے خوش نہ تھی، بدلے کی رسم کی بھیڑ چڑھ گئی تھی۔ اس نے اپنے غم کی پناہ میری ماں کی ہستی میں تلاش کی، ہاتھ جوڑ کر امی کو منا لیا کہ مجھ سے ناراض مت ہو، میں تو خود مجبور تھی، مجھ کو تو زبردستی اس کے تلے باندھ دیا گیا ہے۔ 2 سال تک وہ میری ماں کے ساتھ رہی۔ بچے کی پیدائش پر وہ نوزائیدہ سمیت دنیا سے چل بسی۔ سوتن کی موت پر بھی میری امی نے بہت آنسو بہائے، کیونکہ وہ ایک نیک دل لڑکی تھی اور میری ماں کو بہت سکھ پہنچاتی تھی، سارے گھر کا کام کرتی، امی کے کپڑے دھوتی، ان کے پیر تک دباتی تھی۔ سچ کہوں کہ ایسی نیک دل لڑکی میں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ جب میں سمجھدار ہو گئی تو سہیلیوں کے منہ سے اپنے خاوند کا نام سنا اور اپنے اندیکھے جیون ساتھی کی پرستش کرنے لگی۔ میری سہیلیاں مجھے اس کے نام سے چھیڑتی تو میں آسمان کی وسعتوں میں پہنچ جاتی۔ ماں نے میرا جہیز بنانا شروع کر دیا تھا۔ میں 16 برس کی ہو گئی تو سسرال والوں نے رخصتی کا مطالبہ کر دیا۔ باپ نے ٹال مٹول سے کام لیا، کئی سال تک سسرال والے تقاضا کرتے رہے اور ابا انکار کرتے رہے۔ آخر وہ لوگ تنگ آ کے کہا کہ تم اپنی بیٹی کو رخصت کیوں نہیں کرتے جبکہ وہ اب بڑی ہو گئی ہے؟ میں اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کروں گا، وہ بھی چھوٹی ہے، جب میری مرضی ہوگی تب رخصتی دوں گا۔ تم لوگوں کو جلدی ہے تو طلاق دے دو۔ وہ بولے طلاق کی بات کیوں کرتے ہو، جبکہ رشتہ بدلے کا تھا اور ہم نے اپنی بیٹی
وعدے کے مطابق وقت پر رخصت کر کے تمہارے حوالے کر دی تھی۔ اب وہ میرے پاس تو نہیں ہے نا، اس کی عمر اتنی ہی تھی، موت حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم نے تو زندگی رخصت کر کے دے دی تھی، اب اگر انتقال کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے بیٹے کی رخصتی نہ دو۔ مگر ابا کے دل میں فطور آ چکا تھا، وہ اپنے وعدے سے منحرف ہو گئے، بولے کہ میں نے طلاق لینی ہے اور میں اس کے لیے عدالت تک جاؤں گا، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔ گاؤں کے لوگوں نے بھی سمجھایا کہ وہ شریف لوگ ہیں، تم بیٹی کا نکاح کر چکے ہو، اپنے وعدے سے مت پھرو۔ مگر والد نے موقع اختیار کیا کہ جب میری لڑکی 4-5 برس کی تھی تب نکاح ہوا تھا، حالانکہ اس عمر میں لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا۔ اس کے بدلے وہ میری جو میری گھر والی تھی وہ بھی مر گئی ہے، میرے پاس تو کچھ نہ رہا، اب اسی وجہ سے میں عدالت جاؤں گا۔ بہرحال اب عدالت سے مجھے طلاق دلوانے میں کامیاب ہو گیا، کچھ عرصہ بعد وہی کیا جو وہ چاہتا تھا، میرے بھائی عبدل کے نکاح کے بدلے کسی اور گھرانے میں بدلے کی رسم دوہرا دی گئی اور میری بھابھی کے بھائی سے میرا نکاح کر دیا گیا۔ بھائی کی دلہن رخصت ہو کر گھر آ گئی، مگر اس دفعہ بھی میرے والد نے میری رخصتی نہ کی بلکہ سسرال والوں سے 1 سال کی مہلت مانگ لی۔ بھابھی کا بھائی جس سے میرا اگلے سال ہی ہوا تھا کسی لڑکی کے عشق میں گرفتار تھا، اس نے مجھ سے صرف اس لیے نکاح کیا تھا کہ اس کی بہن کی شادی وٹے سٹے کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔ ابا کو جب اس امر کا علم ہوا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو اس کو بڑی خوشی ہوئی، اس نے ماں سے کہا یہ اچھا ہوا، میں اس لڑکے سے کہتا ہوں کہ حق مہر کی آدھی رقم دے دو، ہم تم سے کھلا لے لیتے ہیں، اس طرح تم اپنے پسند کی شادی کر لینا اور ہم اس رقم سے اپنی بیٹی کی کسی اور جگہ شادی کر دیں گے۔ جب میرے چچا نے یہ سنا تو مجھے شرم کرو، بیٹی دکھاؤ چیز نہیں، تم لڑکے سے کیا بات کرنے چلے ہو، اس کے بزرگوں سے بات کرو جن کی مرضی سے رشتہ ہوا تھا۔ کیا دوبارہ خلا کے لیے بیٹی کو عدالت لے جاؤ گے؟ جو بات کرنی ہے کچہری میں جانے کے بجائے زبانی کلامی کر لو یا برادری کو ہمراہ لے لو۔ لیکن ابا کے دل میں تو لالچ نے گھر کر لیا تھا، انہوں نے کسی کی نہ مانی اور ان لوگوں سے جان بوجھ کر پھٹا کر کے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ میری ماں رونے لگی کہ اب میری بیٹی کو دوبارہ طلاق مت دلواؤ بلکہ خوشی خوشی رخصتی دے دو۔ اس پر ابا نے جوتا اٹھا کر میری ماں کو مارا تو وہ بچائی سے سک کر چپ ہو گئی۔ ابا ایک اور بار پھر مجھے عدالت لے گیا، کچہری اور تحصیل کے چکر لگنے لگے، مجھے کہا عدالت میں یہ کہنا اور یہ کہنا، اور میں دعا کرتی کہ خدا کرے یہ باتیں مجھے من یاد رہ جائیں، ورنہ وہ گھر آ کر میری کھال ادھیڑ ڈالیں گے۔ سال بھر کچہری کے چکر لگتے رہے، جس سے نکاح ہوا تو اس نے عدالت میں بیان دیا کہ میں کسی سے عشق نہیں کرتا، کلثوم میری منقوہ ہے، میں اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن میرا باپ ڈرا ڈرا کر وہی بیان دلواتا تھا، وہ چاہتا تھا بالآخر اس بار بھی مجھے بلا دلوانے میں کامیاب رہا۔ وہ میرے تیسرے نکاح کی تیاریاں کرنے لگا تو ماں نے کہا کلثوم تو خود سے کہہ دے کہ اب میں نکاح نہیں کروں گی، بس بہت ہو گیا۔ میں نے ابا سے جرأت کر کے کہہ دیا۔ وہ بولا بس بیٹے یہ آخری دفعہ ہے، تیرے دوسرے بھائی کا گھر بھی تو بسانا ہے، یہاں وٹے سٹے کے بغیر لڑکے کی شادی نہیں ہو سکتی، تیرے بدلے تیرے چھوٹے بھائی کا گھر بس جائے گا، میں اسی لیے ایسا کر رہا ہوں، ورنہ مجھے اور کیا لالچ ہے۔ ابا کے تیور دیکھ کر پھوپھی کے گھر چلے گی اور ان کو تمام احوال بتا کر عمر بھر کنواری رہ لوں گی، مگر یہ بار بار نکاح والا کھیل اب نہیں کر سکتی۔ وہ بیچاری سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کرے، وہ دن بھی نہ گزرے، میرا باپ پھوپھی کے گھر چند لوگوں کے ہمراہ آ گیا، ساتھ گاؤں کا مولوی بھی تھا، یہ سب میرا نکاح پڑھنے کے لیے آئے تھے، کسی کو میرے رونے دھونے کی پرواہ نہ تھی۔ انہوں نے زبردستی میرے نکاح نامے پر انگوٹھے لگوائے اور چلے گئے۔ ابا نے پھوپھی کو دھمکایا کہ نکاح ہو گیا میں اس کا دماغ درست کر لوں تو آپ ہی مان جائیں گی، کچھ دن ٹھہر کر میں نے اس کی رخصتی کر دوں گا۔ خدا کی کلی نکاح کے تیسرے روز میری ماں فوت ہو گئی، میری سگی پھوپھی ہمارے گھر آئی اور چند روز میرے ساتھ رہیں۔ انہوں نے میرے بھائیوں سے کہا کہ تمہارا باپ بے غیرتی پر اتر آیا، تمہارے گھر آباد ہے مگر اس کا اپنا گھر خالی ہو گیا ہے، اب یہ تیسری شادی ضرور کرے گا، لہٰذا تم کلثوم بیوی کو جلد از جلد رخصت کرنے کی کرو، ورنہ یہ پھر اس کو طلاق دلوا کر اس کے ذریعے اپنی شادی کا سامان کرے گا۔ یہ بات 16 آنے صحیح تھی، 100 بھائیوں نے میری نگرانی شروع کر دی، انہوں نے میری تنسیحی نکاح کے مقدموں کی وجہ سے کافی خواری اٹھائی تھی۔ بڑے بھائی کے سسرال والے اب تک ناراض تھے، یہ تو بھابھی نے ہمت کی اور اپنا گھر نہ ٹوٹنے دیا، ورنہ اب تو اس کی بھی طلاق کروانے پر تلے ہوئے تھے۔ دونوں بھائیوں نے صلاح کی کہ اگر ابا اس بار بھی کلثوم بی بی کی نصف رخصتی پر جلد راضی نہ ہوئے تو ہم اس کو مکان کے ایک کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیں گے اور اپنی بہن کی رخصتی کر دیں گے۔ میرے سسرال والے جلد رخصتی کا مطالبہ کر رہے تھے، تو دونوں بھائی بھی ابا پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ ابا ہر بات کے جواب میں کہتا تم لوگوں کو اتنی کیا جلدی پڑی ہے، بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کروں گا، اچھا جہیز دوں گا، ذرا تیاری تو کر لینے دو، سوچے سمجھنے کا تو موقع دو۔ بھائی بولے ابا آپ تم کیا سوچ رہے، کلثوم کے نکاح کرنے سے پہلے سوچنا تھا، مگر ابا نے دل میں کچھ اور ٹھانی ہوئی تھی۔ ادھر بھائیوں نے اپنے طور پر میری رخصتی کی تیاریاں شروع کر دی اور کہا کہ دیکھتے ہیں اب ہمیں کون روکتا ہے۔ ابا کی نیت میں فتور تھا، اس نے سوچا لڑکے بڑے ہو گئے اب یہ میری چلنے نہیں دیں گے۔ بس ایک روز اس نے میری پھوپھی کو تیار کیا، کلثوم بیوی کو شہر لیے جا رہا تھا تاکہ تم میری بیٹی کے جہیز کے جوڑے خریدنے میں مدد کر سکو۔ پھوپھی ان کی باتوں میں آگے کہ چلو اب کسی طور اپنے گھر کی ہوگی، بھائیوں کو ان پر بھی اعتبار تھا سو منع نہ کیا اور میں پھوپھی کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ وہاں ابا پہلے سے موجود تھا، وہ ہمیں لے کر بازار آیا، وہاں پھوپھی کو ایک واقف کے گھر بٹھا دے اور کہا کہ تم ٹانگ سے لنگڑی ہو، بازار میں رش ہے، وہاں کہاں چل سکتی ہو، میں کلثوم کو اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ لے جاتا ہوں۔
یہ اپنی پسند کے جوڑے خرید لے گی۔ پھوپھی بیچاری ہامتی کامتی رہ گئی اور ابو مجھے بازار لے آیا، چند جوڑے دلوائے، پھر اس عورت کو جس کو وہ دوست کی بیوی کہہ رہا تھا گھر بھیج دیا کہ پھوپھی کو کہنا وہ گھر چلی جائے، مجھے خریداری میں دیر لگے گی، میں کلثوم کو لے کر ان کے گھر آ جاؤں گا۔ بازار میں ایک سفید رنگ کی ویگن تیار کھڑی تھی، ابا نے مجھے اس میں بٹھایا، خود آگے جا کر اتر گیا اور میں اس میں بیٹھی رہ گئی۔ میں سمجھی وہ پانی پینے اترا ہے، حسرت سے باپ کو ڈھونڈتی رہ گئی۔ دراصل اس نے ان لوگوں سے 8 لاکھ روپے کھڑے تھے، وہ رقم جیب میں ڈال کر چلا گیا۔ پھوپھی جب گاؤں پہنچی تو رو پیٹ رہی تھی، ابا نے اس کو سمجھا دیا تھا کہ کہنا کہ کلثوم میرے گھر آئی، تھوڑی دیر بعد ہی باہر چلی گئی، وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، ہر ایک سے یہی کہا کہنا ورنہ تیری جان نکال دوں گا۔ پھوپھی ابا کے ڈر سے ہر ایک سے یہی کہتی تھی کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ بھائی اس بات پر یقین نہیں کرتے تھے، مگر وہ کلہاڑی مارتے تو کس کو مارتے، پھوپھی بیچاری بوڑھی اور ابا گھر پر تھا ہی نہیں، نہ جانے کدھر غائب تھا۔ ادھر سسرال والوں کو بھی کچھ کہنا تھا، اس بار طلاق کا کیس آسان نہ تھا۔ وہ ان سے کہتے ابا کسی کام سے پشاور گئے تھے، آ جائیں تو بات کرتے ہیں۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو بیٹھے۔ ابا کراچی چلا گیا، وہاں ایک 16 سالہ بنگالی چھوکری کو خرید کر اس سے نکاح کر لیا اور کراچی میں ہی رہنے لگا۔ ان دنوں کراچی میں بنگالی لڑکیوں کی خرید و فروخت کا کاروبار زوروں پر تھا، جن کو ان کے دلال بنگال سے اسمگل کر کے مردہ فروشی کرتے تھے۔ ویگن والے مجھے کوئٹہ لے آئے، یہاں پہاڑی علاقے کے آدمی نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں نے بہت کہا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے اور نکاح پر نکاح جائز نہیں، لیکن ان لوگوں کو میری کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے مجھے خریدا تھا، سو میں نے ان کی باندھی تھی۔ ادھر میرے باپ نے میرے نئے سسرال والوں کے ساتھ مل کر تھانے جا کر اپنے کچھ مخالفوں کے نام میرے اغوا کا پرچہ درج کروا دیا۔ ادھر میں پہاڑوں میں 6 سال قید رہی، ان دنوں کا کیا حال لکھوں کہ زمین کام اٹھے، کیسے کیسے عذاب وہاں ناک تھے۔ ہم بے شک امیر نہ تھے، مگر تھوڑی سی زرعی اراضی سے اتنا اناج اور روپیہ آ جاتا تھا کہ پیٹ بھر سکون کی روٹی کھا کر سو جاتے تھے، مگر یہاں تو جوار کی سوکھی روٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ بیاب ہو گیا کالے دو جیسے پہاڑ، ان پہاڑوں میں ایسے لوگ رہتے تھے جو برسوں نہیں نہاتے تھے، 6 ماہ میں ایک بار نہا لیتے۔ ان کے جسموں سے ایسی بو آتی تھی کہ مجھے آپ کا ہی آ جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ میں اس کی عادی ہو گئی، کیونکہ میرے سے بھی اب ایسی ہی بو آتی تھی۔ میں بھی مہینوں نہانے کو ترستی تھی، روکھی سوکھی روٹی، پیاز اور پھر کے دودھ کی لسی سے نوالے نکلتے، میرے حلق میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ یہاں کوئی نہ عورت بیمار ہو جاتی تو وہ مر جاتی، مگر اسے علاج کو نہ لے جاتے تھے۔ یہاں کی زندگی کتنی کٹھن تھی، میں نے سوچ لیا واپس جانے کی امید بیکار ہے، اب یہیں جینا ہے اور مرنا ہے۔ ابا کو بد دعائیں دیتی تھی، جس نے بڑھاپے میں نئی دلہن کا ارمان پورا کرنے کے لیے مجھے بھیج دیا تھا۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان اس کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو۔ 6 سال بعد جب میں بالکل مایوس ہو چکی تھی، ایک بار مجھے پہاڑ سے شہر کے اسپتال جانے کا موقع ملا، جہاں میرے شوہر کی بیمار ماں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ اس کے گردے کا آپریشن ہونا تھا۔ اتفاق سے مجھے نرس سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے اس سے منت کی کہ تم کسی طرح اس پتے پر میرے بھائیوں کو اطلاع کر دو، آ کر مجھے یہاں سے لے جائے۔ وہ رحم دل لڑکی تھی، اس نے گھر جا کر اپنے باپ کو بتایا۔ اس کا باپ اسی وقت میرے بھائیوں کے پاس چلا گیا اور میرا پیغام ان کو دیا۔ وہ اس کے ساتھ شہر آئے اور فوراً ڈی سی صاحب سے ملے، وہ میرا نکاح نامہ بھی ساتھ لائے تھے۔ اس طرح انہوں نے مجھے برآمد کرا کے میرے بھائیوں کے حوالے کیا اور مجھے ظالموں کے چنگل سے رہائی دلائی۔ ابا کا پتہ چلا کہ وہ کراچی میں ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر چکے ہیں۔ اب کون ان کا بال بیکا کر سکتا تھا، پر ایک موزہ ہی تھا کہ میں دوبارہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ جب میں گھر پہنچی میری حالت بری تھی، عورتیں مجھے دیکھنے آئی تھیں اور افسوس کرتی تھیں۔ ان سے بھائیوں نے یہی کہا تھا کہ جس شہر میں بازار کی بھیڑ میں گم ہو گئی تھی اور والد سے بچڑ کر رستہ بھول گئی تھی، جن لوگوں سے رستہ پوچھا وہ اسے اٹھا کر لے گئے۔ یہ ان کو چنگل میں تھی، فرق یہ تھا کہ انہوں نے اسے جبری مشقت نہیں لی بلکہ خاتمہ بنا کر رکھا۔ یہ معاملہ میرے بھائیوں نے میرے سسرال میں جا کر بتایا، وہ لوگ مجھے دیکھنے آئے اور میری حالت دیکھ کر یقین آ گیا، انہوں نے ہم کو معاف کر دیا۔ طلاق تو وہ دے ہی چکے تھے اور جس سے نکاح ہوا تھا اس نے شادی بھی کر لی تھی۔ اس کے بعد میں بھائی بھابھیوں کے ساتھ رہنے لگی، بھتیجے بھتیجے مجھ سے پیار کرنے لگے، مجھ کو ایک نئی زندگی مل گئی۔ اس کا شکر کہ میں ان رشتوں کے درمیان اپنا میں ہوں، ان کی موجودگی میں ہوں، خود کو اتنا ہی دامن نہیں سمجھتی۔